أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی ہیں دونوں قسمیں نر اور مادہ من نطفۃ اذا تمنی وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بعض چیزیں انسان اپنے لیے محال اور مشکل سمجھتا ہے اور پھر اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ جو تھا نا وہ کفار کا تھا، جن کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے، کہ انسان قبر میں پڑ گیا ہے، مٹی سے مٹی ہو گیا ہے، پھر دوبارہ زندہ، پھر انسان بن کے سامنے آ جانا، یہ چیز ان کو مشکل ہی نہیں بلکہ محال نظر آتی۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف اپنی قدرت کے وہ کرشمے جو ہر انسان کے سامنے ہوتے ہیں، جن کو شب و روز انسان دیکھتا ہے، ان کا تذکرہ فرما کر یقین دہانی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہے اگر کچھ تو وہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتوں کا، طاقتوں کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اب ایک بات اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو کبھی نر اور کبھی مادہ کا پیدا ہونا ہے، کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے، کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ مویشیوں کے ہاں بھی کبھی بچڑی پیدا ہوتی ہے، کبھی بچڑا پیدا ہوتا ہے، کبھی کٹی کبھی کٹا، یہ کبھی نر مادہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے من نطفۃ اذا تمنی، اس ایک بوند کا جب وہ ٹپکتی ہے۔ وہ نر کی طرف سے ٹپک کر مادے کے رحم میں جاتی ہے، اس سے کبھی نر پیدا ہوتا ہے، کبھی مادہ پیدا، کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو بوند تو ایک ہی ہے، مادہ تو ایک ہی ہے، تو اس میں کبھی مذکر اور کبھی مؤنث کا پیدا ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس کا عمل ہے اس کا کوئی دخل نہیں۔ اگر میاں بیوی کا عمل ہے تو اس میں صرف اتنا ہے کہ اس بوند کو ٹپکانا ہے اور اس نے اپنے رحم میں اس چیز کو لے لینا ہے، مرد کی طرف مرد کا ادھر منتقل کرنا، صرف اتنا ہی دخل ہے۔ اب نر پیدا کر دینا، مادہ پیدا کر، حمل کا ٹھہرا دینا، یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی انسان اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، انسان کہتا ہے ہماری اتنی فصل ہوئی ہے، ہم نے یہ کرشمہ کیا ہے تو اتنا جھاڑ ہمارا ہو گیا ہے۔ ہاں جی، یہ جو اپنے گیت گاتا ہے بندہ، ہاں جی، اپنی سناتا ہے باتیں اپنے تجربوں کی، کہ میرے تجربے سے یہ اتنی زیادہ فصل ہو گئی ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اتنا ہی ہے نا، ہل چلائے ہیں اور زمین کو صحیح بنایا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا، اتنا ہی کام تھا نا۔ اگلا کام کس نے کیا ہے؟ اس بیج کو اگانا، یہ کس ذمہ دار کا کام ہے؟
ہاں جی، کس کسان کا کام ہے یہ اس دانے کو اگانا؟ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی بات کا ذکر ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس اپنی قدرت کو ظاہر کر کے وہ انسان کی یقین دہانی کر رہا ہے کہ جو بھی فرما دیا ہے اس کو حق مانو، اس کو سچ مانو۔ یہ تمہارا مرنا بھی حق ہے اور تمہارا پھر سے زندہ ہونا بھی حق ہے۔ جس طرح کہ تم نہیں تھی اور اب ہو، یہ حق ہے، اسی طرح اگلے سارے مراحل بھی حق ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ پر ہے دوسری بار پیدا کرنا۔ بات یہی ہے، صرف جو پہلے جس نے پیدا کیا دوسری دفعہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی کبھی غنی کرتا ہے، کبھی مخلص کرتا ہے۔ ایک ہی بندہ ہے، کبھی اس پر غریبی ہوتی ہے، کبھی اس پر خوشحالی ہوتی ہے، کبھی غریب ہے، کبھی امیر ہے۔ یہ بھی اس مالک کا کام ہے، یہ بھی بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک دن رات محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن کھانے کو بہت کم ملتا ہے۔ کوئی گھر بیٹھا ہوا ہے اور کروڑوں آ رہی، یہ تقسیم بھی اسی کی ہے، یہ بھی کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی شیر کا رب ہے۔ یہ شیر ایک ستارے کا نام ہے، جس ستارے کی کچھ مشرکین پوجا کرتے تھے۔ ابو کبشہ ایک بندے کا نام تھا، اس نے یہ رسم ڈالی تھی ستاروں کی پوجا کرنی تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کے مخالف تھا، وہ کہتے تھا کہ جو پتھر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، تو وہ ستارے کی پوجا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہو ہوا رب الشعریٰ، وہ جو خالق ہے نا، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ ستارہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، اس کا رب بھی وہی ہے، اس کا خالق و مالک بھی وہی ہے۔ تو یہ ستارہ عبادت کے لائق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ اس کے رب کی، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا ہے عاد کو اور قوم ہود کو اور سمود کو، پھر کسی کو نہ چھوڑا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کے کرشمے ہیں، ان کے نظریات کو درست کرنے کے لیے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ ستارے، ان کا خالق و مالک بھی وہ ہے، وہ عبادت کا حقدار ہے، یہ نہیں۔ اور پھر اس کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ جو قومیں نافرمان ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برباد فرما دیا ہے، ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ قوم عاد تھی اور قوم سمود تھی، ان کسی کو باقی نہیں چھوڑا جو اس کی نافرمان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحیح اس کی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔